اب آپ کو اپنے ساتھ گفتگو میں شریک کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی میڈم ڈاکٹر ریحانہ شاہد صاحبہ کو. میڈم جو ہیں یہ یو ای ٹی میں پروفیسر ہیں فزکس کی. میڈم میرا خیال ہے آپ وہیں اگر بیٹھ کے آپ کو مائک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہوگی، بہت مدبانہ گزارش ہے کہ صرف 1.5-2 منٹ میں بات کمپلیٹ کریں. آپ بتائیں کہ جو ہم ابھی یہاں پہ ہم نے بات کی ہے، فنڈنگ کی بات کی ہے، ہم نے آگے اکیڈمکس میں بچوں کے جانے کی بات کی، اس پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ پورٹل ابھی تک مجھے سمجھ آیا ہے، یہ خاص طور پہ ینگ جنریشنز کے لیے ایک کہہ لیں کہ بہت انوویٹیو آئیڈیا ہے، بیکاز کہ ایک بہت ساری چیزوں کو ہم یکجا کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں، بہت سارے ایسے مطلب کہتے ہیں نا پہلا قدم کہاں رکھنا ہے، یہ پہلا قدم ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا. تو اگر ہم سب چیزوں کو اکٹھا کریں، ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے بچوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک طرح سے ہم نے اپنے سارے برینز نے، جو ہمارے برینز کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بیسٹ جو ہے نا اس میں انپٹ دی ہے. اور اس بیسٹ انپٹ کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، ان کے ٹائم کے لیے شکر گزار ہیں. جیسے میڈم نے کہا تھا کہ اب اپنی جو بھی ان کی صلاحیتیں تھیں ان کو یہ پے بیک کر رہے ہیں، یعنی معاشرے کو ان سے فائدہ پہنچا رہے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ اپنی اچیومنٹس کیے ہیں اپنے ایجوکیشن میں، اپنے کیریئر میں، پروفیشن میں، ہر طرح سے. اب سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے بڑے، اور ان سب کی یہ کوشش ہے کہ اس سب کو دوسروں کو ٹرانسفر کیا جائے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہر چھوٹا قدم بڑے قدم میں تبدیل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ قدم جو ہے اور بڑھے گا اور ہماری یوتھ کے لیے یہ بہت اچھا انیشیٹو ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. مسٹر کاشف اقبال صاحب. جو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس تدبیر کے کرتا دھرتا ہیں، یہ جس کو چلا رہے ہیں. میں سچی بات تو یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ ہسٹری بیان کی کہ میاں زیاد صاحب نے اکنامک افیئر کی 1990 کی، یہ بات درست ہے. میں بھی اکنامک افیئر کا حصہ رہا ہوں 1985 سے 88 تک. یعنی 80% سے بھی زیادہ اسکالرشپ جو ہیں وہ وہاں ہی دب جاتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور خاص طور پر سازش کا حصہ ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسکالرشپ جو لیپس ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں. سید اختر صاحب نے اتنا کمپریہنسو یعنی اس کو انٹروڈیوس کروایا اور بتایا کہ کس طریقے سے عام جو لڑکے جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہے وہ کیا کس طریقے سے اسکالرشپ حاصل کر کے اور دنیا میں اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں. وہ بڑے سادہ الفاظ میں. عام طور پر ایسے کنونشن، ایسے ایونٹس میں انگلش پر زور دیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں کم ہی لگتی ہے. تو یہ تدبیر جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اتنا زیادہ ہماری یوتھ ہے پاکستان میں 62%، ان کے پاس یہ نالج نہیں ہے. یہ ایک نیشنل سروس ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ کسی نے تو سوچا کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو پوری دنیا میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں، ان کو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہم غیر ملکی یونیورسٹیوں میں سورس کم ہونے کے باوجود وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے اور روشنی کا راستہ ہے جس کے لیے تدبیر بہترین کام کر رہی ہے. باقی ہماری بہن نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی بات کی. اس وقت جنوبی پنجاب چھایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں گیموں میں آپ دیکھیں، انٹرنیشنل آپ چیمپئن شپ میں دیکھیں، اسپورٹ کہیں بھی آپ دیکھیں، جنوبی پنجاب میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. اس پہ ایسی بات نہیں ہے. میرا اس میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ مجھے تجربہ کیوں ہوا، میرا اپنا جو بیٹا ہے وہ لندن یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے. تو جب HEC پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کے پاس بلین روپے کے فنڈز ہیں. میں خود منسٹری آف فائنانس میں ایک اچھے عہدے پر رہا ہوں، لیکن وہاں سے بھی اسکالرشپ کا ملنا اتنا محال ہے کہ راستہ کوئی نظر آتا کہ انہوں نے اتنی بیریئر جس کے آگے نوجوانوں کے کیے ہوئے ہیں. نہ وہاں سے کوئی انفارمیشن آتی ہے، نہ وہ انفارمیشن وہ دیتے ہیں کسی کو. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے تدبیر میں سمجھتا ہوں ایک جگنو ہے
اس کو اور زیادہ روشنی کو پھیلانا چاہیے. میں یہاں پھر انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ جب یہ ویب سائٹ یا کوئی اسٹوڈنٹ جو اس کے پاس سورس نہیں ہے وہ اس پر جا تو سکتا ہے, اس کی کوئی فیس یا اس کے کوئی سروس چارجز ہیں یا کیا ہیں, یا یہ والنٹیئر کام کر رہی ہے, یا وہ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کس طرح کرے گا؟ تو باقی سب کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سیشن ہے. اس چیز کو ذرا اور طریقے سے پھیلانا چاہیے. ہماری خدمات بھی حاضر ہیں, ٹی وی چینل آپ کے لیے حاضر ہے. ہمارے شہزادہ ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خواجہ بشیر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو ہم بھی کرتے ہیں آگے. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر ڈاکٹر اختر سلیمی صاحب, سر پلیز آپ ہمیں کوئی ویو پوائنٹ دیں ریگارڈنگ ٹو تدبیر. تھینک یو ویری مچ جی. یہ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ایک دعوت پہ ہمارے یہاں آئے. یہاں پہ سلیمہ خانم فاؤنڈیشن, جیسا کہ آپ نے اوائل میں سنا, کہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے, اور یہ آنے والی جنریشنز کے لیے ہم ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے. تو جن اسٹوڈنٹس کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ان کے لیے ایک بھی بہترین پلیٹ فارم ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فنانس کی بات کی, کہ یہ جیسے ابھی ایک سوال ہوا کہ ایدر اٹ از اپنا چیریٹیبل یا یہ فری ہے یا اس میں کچھ نامینل چارجز ہوں گے. اوبیسلی کسی چیز کو رن کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے بہت ایکسپینسز تو چاہیے ہوتی ہیں, اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نامینل سا اماؤنٹ رکھی ہے جس کے لیے وہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی کیا گیا کہ تاکہ ان یوزول رش سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بہت ہی نامینل سا جو اس کو میرا خیال آج کے دور میں ہر بچہ افورڈ کر سکتا ہے. کوئی ایسی اس میں اپنا بات نہیں. کتنا ہے جی غالباً 2500 روپے. اٹس اے ویری ٹائنی اماؤنٹ ریئلی. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے, اور جو لوگ اس میں ان تک اپنی ایفرٹس پٹ آن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ میں دعوت دوں گی مسٹر عبدالغفار صاحب کو, جو بزنس لیڈر ہیں, غافر صاحب سوری, بزنس لیڈر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, اس کے علاوہ صادقیہ ویلفیئر ایسوسیشن کے ممبر ہیں, اور یہ بھی ایڈوائزری بورڈ ہے ہمارے سلیمہ خانم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. سر میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ جو یہ ہم نے ابھی بزنس گرانٹ کی بات کی, انٹرپرینیورشپ گرانٹس کی ہم نے بات کی, اس میں تھوڑا سا ہمیں آپ کی چاہیے ویو پوائنٹ چاہیے. اگر اس پر کام کیا جائے اور یہ اردو لینگویج میں بھی آ جائے تو اس کو سب لوگوں کے لیے ایکسیس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا, اسپیشلی ہمارے مختلف علاقوں کے اندر. جو دوسرا اس کے اندر جو فیس کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں ایک ہم ایڈیشنلی اگر ایک پورٹل کے ساتھ ایک ایڈ کر دیں کہ جو لوگ بھی کسی وجہ سے 2500 دینے سے بھی اگر مشکل ہو ان کو, تو وہاں پر ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا بزنس گرانٹ کی شکل میں وہ دے دیا جائے, تو ان کے بدلے میں وہ فیس ہم لوگ ادا کر دیں, تاکہ ان کو بھی یہ کسی قسم کی مشکل نہ ہو. تو وہ ایک علیحدہ پورٹل ہو, اس کا ایک کرائٹیریا بن جائے وہاں پر, اور وہ پھر فیس بھی جو ان سے ہے کوئی بچہ رہ نہ جائے, تو جتنے بھی لوگ ہوں وہ پھر اس میں ضرور شامل ہوں گے. بہت شکریہ سر. نیکسٹ میں دعوت دوں گی مسٹر محمد طارق صاحب کو, سینئر بزنس ایگزیکٹو ہیں الفاطمی گروپ آف دبئی کے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ممبر ایڈوائزری بورڈ ہیں, یہ بھی سلیمہ خان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. سر پلیز. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہماری بہن ڈاکٹر فرحت سلیمی نے جو سپیچ کی ہے وہ اس کے انٹروڈکشن کے لیے اتنے جامع اور اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس کو اگر ایز اٹ از پورٹل کے ساتھ بھی لگایا جائے, اس کو ہر میڈیا کے اوپر واٹس ایپ کی شکل میں, یوٹیوب کی شکل میں, اس کے جو بھی آج کل ہیں سلسلے, اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایز اٹ از تقریر کو شامل کیا جائے, تاکہ جو بچے بھی اس کو دیکھیں اس میں انٹرسٹ ہو, اور وہ
یعنی اس کے اندر کوئی ایکسپلین کرنے کی فردر ضرورت نہیں ہے. وہ اس کا اتنا اچھا بیک گراؤنڈ ان کو مل جائے گا, اس کے اندر کیسے موو کرنا ہے کیا نہیں, اور اس کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی ایڈیشن کر دی جائے کہ بھئی اپروچ کرنے کے لیے آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, فلاں کو کانٹیکٹ کریں, گائیڈ لائن کے لیے اس کو کریں, تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور کمپریہنسو جو ہے اور بڑا اچھا اسٹیپ ہوگا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. دعوت دوں گی شہزادہ علی ذوالقرنین صاحب کو, جو کہ ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں ٹوڈے ٹی وی کے. اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی جو وہ رکھے ہوئے چارجز وہ 2500 سے آپ 1000 کر دیں. تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کی چونکہ اویئرنیس جو ہے وہ یوتھ کو زیادہ ہونی چاہیے. یونیورسٹیز اور کالجز میں کچھ اویئرنیس پروگرامز کرنے چاہیے کہ لوگ جو ہیں تدبیر کے پورٹل سے وہ جو ایکچوئل اس کا اینڈ یوزر ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پورٹل میرے لیے ہے. اور ہم بحیثیت میڈیا یہ آپ کو آفر کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی بھی انٹروڈکٹری آپ چاہتے ہیں پروگرام ہو تو ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں, ہم تدبیر کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کے لیے کر دیتے ہیں. شکریہ. نیکسٹ میں دعوت دوں گی یاسین خان صاحب کو, جن کا سندرس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور ان کو ابھی ستارہ امتیاز بھی ملا ہے. اس کے لیے کلیپنگ ان کے لیے کہ ماشاءاللہ جو تھیلیسیمیا اور کے بچوں کے لیے, جو ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی سروسز ہیں. سر پلیز آپ ذرا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یوتھ کے لیے, کیونکہ یہی یوتھ جو ہے یہی ہمارا مستقبل ہے اور یہی ہماری آس اور امید ہے, کیونکہ اسی نے ملک کو, قوم کو آگے لے کر چلنا ہے. اور آج جس یوتھ کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے ہی تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کا علاج کرنا ہے, ہیموفیلیا کے مریض بچوں کا علاج کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پالیسیز بھی جو ہے اسی یوتھ نے بنانی ہیں. تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر جو ہے اور کوئی کام نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ایک سسٹم بنا رہے ہیں کہ ہم ہوں یا نہ ہو, لیکن سندرس فاؤنڈیشن جو خیر کا کام کر رہا ہے وہ آنے والے وقت میں یہی یوتھ جو ہے اس کو لے کر چلے. جس یوتھ کو جو ہے وہ آپ تیار کر رہے ہیں یہ سرمایہ ہے, اور میں آپ کے جذبے کی, آپ کی پوری ٹیم کی جو ہے وہ قدر کرتا ہوں, اور میرے دل میں مزید احترام جو ہے آپ لوگوں کا بڑھ گیا ہے. وہ اس لیے کہ تمام لوگ جو ہے سندرس فاؤنڈیشن بھی, باقی ادارے بھی, ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کو آج جو ہے ٹیکنیکل اور باقی چیزیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے, اور جس طریقے سے یہ گزریں گے تو یہ آنے والے وقت میں ہم سے بہتر کام کر سکیں گے, کیونکہ ہم نے تو اپنے دور میں جو کچھ سیکھا, اور وہ آپ کو پتہ ہے پرانا دور تھا, اور پرانے دور میں جو ہم سیکھ سکے, لیکن اب جو ہے وہ نئی جہتوں کے ساتھ نئی چیزیں جو آ رہی ہیں, نئے علاج کے طریقے دریافت ہو رہے ہیں. ہیموفیلیا ایک ایسا مرض ہے, اگر کہیں بھی جسم میں کٹ لگ جائے یا بلیڈنگ ہو جائے تو وہ اس وقت تک نہیں رکتے جب تک فیکٹر نہ لگا لیا جائے. لیکن اب نئی تحقیق کے مطابق جو یہ یوتھ کام کرے گی, وہ اگر ایک انجیکشن اس کو لگ جائے گا تو اس کا جو فائدہ اس مریض کو 5 سے 10 سال تک کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو تھیلیسیمیا میں بھی جین تھراپی جو آ رہی ہے, لیکن ابھی یہ دور ہے, لیکن اتنی دور نہیں ہے. جو جس یوتھ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوتھ جو ہے امپلیمنٹ کرے گی. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت
آج اگر یوتھ نے آگے بڑھنا ہے, یہ ایک نیا میسیج ہے کہ جب تک وہ ٹیکنالوجی ایڈوانس کو اڈاپٹ نہیں کرے گی تو آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اسپیشلی میں ایڈ اپ کر دوں گی گرین ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہمیں لے کے آگے چلنا ہے. نیکسٹ میں گزارش کروں گی مسٹر محمد عطاء الحق صاحب سے, جو چیف ایگزیکٹو ہیں الائنس انٹرپرائزز گلوبل اینڈ اسٹریٹجک بزنس اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ بورڈ ہے مینجمنٹ سلیمہ خانم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. سر آپ پلیز تھوڑا سا ہمیں انٹرپرینیورشپ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے. میں اس میں جو زیادہ گائیڈنس دے سکتا ہوں وہ نئے انٹرپرینیورز جو اپنا اسٹارٹ اپس بزنس کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر گلوبلی اور انٹرنیشنلی. اور میں اس میں اپنا فوکس اس چیز پر رکھوں گا کہ پاکستان میں جو ینگ بچے بزنس کی ایجوکیشن لے کر اپنی ڈگریز یونیورسٹی سے فری ہوتے ہیں, وہ اپنے بزنس اور خاص طور پر ایکسپورٹس کی طرف جائیں, کیونکہ ایکسپورٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پاکستان میں ابھی بھی کافی پوٹینشیل ہے. اور خاص طور پر ایسے پروڈکٹس کی ایکسپورٹ جو کہ نان ٹریڈیشنل ہیں, اس میں ہمیں آگے جانا چاہیے. جیسے ہم پاکستان میں ٹیکسٹائلز ہیں اور رائس ہیں, یا جو مطلب ایک تو پیٹ آئٹمس ہیں جو پاکستان سے عرصہ دراز سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اور مارکیٹس کو دیکھنا ہے, ہمیں اور پروڈکٹس کی طرف جانا ہے. ایسی ایسی چیزیں اب لوگ دنیا ایکسپورٹ کر رہی ہے کئی ملک کے, آپ سن کے حیران ہی رہ جاتے ہیں. تو میری اس میں یہی کوشش ہوگی کہ جو بچے اپنا بزنس سیٹ اپ خاص طور پر ایکسپورٹ کے حوالے سے اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی گائیڈنس کے لیے میں اس پورٹل کے تھرو اویلیبل ہوں گا. تھینک یو. تھینک یو سر. وی ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ان دا سیکٹر آف دا اسپورٹ کہ ہم اس کو لے کے چلیں اور آگے کامیاب ہوں. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو. مسٹر شہزاد کیسر صاحب, آپ ہیں ہیڈ ہیں ایکسٹرنل افیئر اینڈ لنگیجز کے رینل کیئر فاؤنڈیشن اینڈ سندس فاؤنڈیشن میں کے ہیں انچارج. تو سر پلیز آپ ہمیں تھوڑی سی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایکسیس ان کو ہمیں دینی چاہیے وہ جب تک ہم پرووائڈ نہیں کریں گے تو میکسیمم لوگوں تک یہ چیز نہیں جا پائے گی. اس میں سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز, کیونکہ جو نئے ینگ لوگ ہیں وہ یونیورسٹیوں سے باہر نکلتے ہیں, انہی کو آپ کو چاہیے کہ سپورٹ بھی ملے اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اس تدبیر میں. تو میری ایک سجیشن ہے بڑی ضروری کہ آپ جس طرح ATM مشینز ہوتی ہے نا, ATM مشینز وہ یونیورسٹیوں میں کہیں نہ کہیں لگی ہوتی ہے, اسی طرح کمپیوٹر کا ایک سیٹ اپ ایسا لگائیں کہ جس پہ تدبیر ہی ہو اور کچھ نہ ہو, اور اس کی اجازت یونیورسٹی سے لے لے تاکہ بچوں کی ایکسیس اس کے اوپر ڈائریکٹلی ہو جائے اور بچے آرام سے اس کے اوپر جا کے آپ کے ساتھ لنک اپ ہو جائیں اور اپنے پروجیکٹس کو آپ کے ساتھ اٹیچ کر سکیں. اور یہی چیزیں مختلف ڈسٹرکٹس میں یونیورسٹیز کے اندر بھی ہونی چاہیے اس کی. تھینک یو سر. ایکسیلنٹ آئیڈیا کہ تدبیر جو ہے وہ ہر جگہ اگر اپنے اس طرح کے کمپیوٹر جو ہے اس کو لانچ کر دے ہر یونیورسٹی میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو ایزی کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایکسیس یہاں پہ لے سکتا ہے. تھینک یو سر.